علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم۔ میرے رب نے تمام احکامات آسمان سے نازل فرمائے، لیکن نماز کا حکم جو ہے وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس دے کر دیا۔ معراج کے موقع کے اوپر جب میرے نبی آسمانوں کی طرف لے جائے گئے تو پہلے آسمان پہ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور دوسرے آسمان پہ جب پہنچے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تیسرے آسمان پہ پہنچے حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چوتھے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پہ حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساتویں آسمان پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب میں ساتویں آسمان پہ پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا ہے، بہت ہی نورانی چہرہ ہے اس کا، لمبی داڑھی ہے۔ تو میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آپ کے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ علیہ السلام نے سلام کیا۔ پھر اس کے اوپر ہے سدرۃ المنتہا۔ جب وہاں پہ پہنچے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ اس سے آگے میں نہیں جا سکتا، اگر اس سے اوپر 1 انچ بھی میں ہوا تو میرے پر جو ہے وہ جل جائیں گے، میں اس سے اوپر نہیں جا سکتا، مجھے اجازت نہیں۔ پھر روایات کے اندر آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک جل شانہ نے اپنے پاس اوپر بلایا، اور پھر وہ وہاں سے کس طرح وہاں سے گئے یہ اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے۔ جب آپ علیہ السلام ہمارے پیارے رب کے پاس پہنچے، وہاں راز و نیاز ہوئی، باتیں ہوئیں، اور پھر جب وہاں سے واپسی ہوئی تو چھٹے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ اللہ پاک نے آپ کو کیا تحفہ دیا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا میری امت کو اللہ پاک جل شانہ نے 50 نمازیں دی، 50 نمازیں فرض فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ آپ اپنے رب سے اسے کم کروا لیجیے، میری امت تو 2 نمازیں نہیں پڑھ پائی تو آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ تو آپ علیہ السلام دوبارہ تشریف لے کے گئے تو اللہ پاک جل شانہ نے 5 نمازیں کم فرما دی۔ پھر آئے واپس، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، عرض کیا رسول اللہ اور کم کروا لیجیے۔ پھر آپ علیہ السلام تشریف لے کے گئے، 5 نمازیں اور کم ہو گئیں۔ اسی طرح کرتے کرتے جو ہے جب 5 نمازیں رہ گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا رسول اللہ اور کم کروا لیجیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تو مجھے اپنے رب سے حیا آتی ہے۔ تو پھر غیب سے ایک ندا آئی، ایک آواز آئی کہ ہم نے آپ کی امت پہ فرض تو 5 نمازیں کی ہیں لیکن اجر 50 نمازوں کا بھی ملے گا، یعنی جو شخص جو مسلمان 5 نمازیں ادا کرے گا اللہ پاک اسے 50 نمازوں کے بقدر اجر عطا فرمائیں گے۔ یعنی حدیث میں آتا ہے نا، اس کا مفہوم ہے کہ جو شخص 1 نیکی لے کے ہمارے پاس آئے گا ہم اس کا اجر 10 نیکیوں کے برابر دیں گے۔ تو یہ نماز کا تحفہ یہ اللہ جل شانہ نے اپنے پاس عرش پہ بلا کے ہمارے نبی کو عطا فرمایا ہے، اور یہ ہر مسلمان پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، یعنی اس میں کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے۔ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی ایسی بیماری ہے کہ وہ مسجد نہیں جا سکتا تو وہ گھر بیٹھ کے ادا کرے گا نماز، معاف کسی صورت میں نہیں۔ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہے تو بیٹھ کے پڑھے، لیٹ کے اشارے سے پڑھ سکتا ہے تو اشارے سے پڑھے، کسی موقع پہ بھی نماز معاف نہیں۔ اس لیے ہم سارے اس بات کی کوشش کریں، اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم سب کی 5 وقت کی نماز مسجد کے اندر ادا ہو، مسجد کے اندر جماعت کے بڑے فضائل آئے ہیں کتابوں کے اندر، اور اہتمام نماز کے تو بہت ہی فضائل آئے ہیں۔ اہتمام نماز کیا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو سارے کاموں کو چھوڑ کے آدمی نماز کی تیاری میں لگ جائے۔ اب نماز کی تیاری کیا ہے؟ نماز کی تیاری یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے کاموں کو چھوڑ کے آدمی وضو کرے اہتمام کے ساتھ، وضو کر کے مسجد کے اندر جا کے صف کے اندر بیٹھے اور یہ سوچے کہ میں نے کس رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔
وہ کتنا بڑا عظیم رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا، جو میرا پروردگار ہے، تھوڑا سا اپنے آپ کو مستحضر کرے، اپنے دماغ کو حاضر کرے۔ کیونکہ ایک شخص جو ہے وہ گھر سے بھاگا بھاگا آیا مسجد کے اندر اور جماعت کے اندر شامل ہو گیا، یا دکان سے بھاگا بھاگا آیا، ملازمت سے بھاگا بھاگا آیا اور نماز کے اندر شامل آیا، اور ایک شخص جو ہے وہ 10 منٹ پہلے، 15 منٹ پہلے، 5 منٹ پہلے آ کے صف کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اس کی نماز میں اور جو بھاگا بھاگا آیا اس کی نماز میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیونکہ یہ جو بھاگا بھاگا آیا ہے نا، گھر سے آ رہا ہے تو نماز کی نیت باندھے گا، جسم تو اس کا مسجد کے اندر ہوگا، لیکن ساری باتیں گھر کی جو ہے وہ اس کے دماغ میں گھومتی رہیں، کیونکہ اس نے اپنے دماغ کو مستحضر نہیں کیا، حاضر نہیں کیا، اور یہ سوچا نہیں کہ میں نے کس رب کے سامنے کھڑا ہونا، بیٹھا نہیں تھوڑا سا۔ اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، جو شخص مسجد کے اندر جتنی دیر نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے گا، فرشتے اس کے نماز کا ثواب لکھتے رہیں گے۔ تو یہ بھی ایک فائدہ ہے۔ آدمی سوچتا ہے شیطان اذان ہوتی ہے تو دل میں ڈالتا ہے ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی تو اذان ہوئی، ابھی تو 15 منٹ باقی ہیں، ابھی تو اذان ہوئی، ابھی تو 10 منٹ باقی ہیں، تھوڑا انتظار کر لیں۔ وہ کرتے کرتے سارا وقت ضائع کروا دیتا ہے۔ پھر وہی بات ہوتی ہے کہ آدمی بھاگتا ہوا جاتا ہے اور جماعت کے اندر شامل ہوتا ہے، وہ ساری باتیں دکان کی، گھر کی، ملازمت کی نماز کے اندر چلتی رہتی ہیں۔ اسی لیے تو بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ بھی نماز کے اندر جو ہے وسوسے آتے ہیں، نیت ہم باندھتے ہیں تو ساری دنیا کا خیال، جو چیز دنیا میں یاد نہیں آتی وہ نماز کے اندر یاد آ جاتی۔ اسی لیے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب آئے، ان کی بہت قیمتی چیز گم گئی تھی۔ اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، وہ مل رہی نہیں تھی، ڈھونڈ ڈھونڈ کے تھک گئے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیسے تلاش کروں۔ تو انہوں نے سوچا کسی بزرگ سے کوئی عمل پوچھتا ہوں، شاید اس کی وجہ سے وہ چیز مل جائے۔ تو ایک بزرگ کے پاس آئے، پوچھا کہ بھئی میری جو ہے بہت قیمتی چیز گم ہو گئی ہے، تو آپ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کی وجہ سے وہ چیز مل جائے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ تم ایسا کرو، 200 نفل پڑھ لو۔ تو وہ شخص اٹھ کے چلا گیا، اس نے جب 2 نفل کی نیت باندھی تو پہلی رکعت میں اسے وہ چیز یاد آ گئی کہ اس نے کہاں رکھی۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ یہ کیا ہوا، باقی تو نفل پڑھنا دور کی بات تھی، پہلی رکعت میں جلدی 2 نفل ختم کیے، وہ چیز اٹھائی اور بزرگ کے پاس چلے گئے۔ پوچھا آپ نے مجھے 200 نفل پڑھنے کا کیوں کہا تھا؟ فرمایا کہ مجھے پتا تھا شیطان تجھے 200 نفل نہیں پڑھنے دے گا۔ تو یہ تو ہماری نمازوں کا حال ہے کہ ساری دنیا کی چیزیں جو ہمیں دنیا میں یاد نہیں آتی وہ نماز کے اندر ہمیں یاد آ جاتی۔ تو نماز بھی بھائی سیکھنے کی چیز ہے، یہ سیکھنے سے بنے گی، یہ ایسے نہیں بن جائے گی، اس پہ بھی محنت کرنی پڑے گی۔ اس میں محنت کا کیا طریقہ ہے؟ بہت آسان ہے۔ اگر آدمی اذان کے بعد مسجد چلا جائے، جو 10 منٹ 15 منٹ جس کو ملیں گے اس کے اندر نفل کی نیت باندھے، 2 نفل 4 نفل، اور نماز سے پہلے کی جو سنتیں ہوتی ہیں وہ پڑھے، اس میں مشق کی نیت سے پڑھے اور اس میں اپنے دھیان جمانے کی کوشش کرے۔ تو جب یہ انشاءاللہ اہتمام کرتا رہے گا تو اللہ پاک اس کو اہتمام عمل والوں میں شمار کر لیں گے۔ اور حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے، جو نماز کا اہتمام کرتا ہے اللہ پاک اسے 5 طرح سے اعزاز و اکرام فرماتے ہیں۔ پہلا اعزاز و اکرام کیا ہے کہ اس کی رزق کی تنگی دور کر دیتے ہیں اللہ۔ دوسرا انعام یہ ہے کہ اس سے جو ہے قبر کا عذاب ہٹا لیتے ہیں۔ مرنے کے بعد سب سے پہلا واسطہ ہمارا قبر سے ہونا ہے، ہر انسان کا جو ہے واسطہ قبر سے پڑنا ہے۔ تو قبر کی تنگی جو ہے وہ فرمایا کہ نماز کی برکت سے اللہ پاک دور کر دیں۔ تیسرا جو ہے نامہ اعمال سیدھے ہاتھ پہ دیا جائے گا، جس کو نامہ اعمال سیدھے ہاتھ پہ مل گیا وہ خوشی خوشی سب کو دکھاتا پھرے کہ دیکھو بھی میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا، میں کامیاب ہو گیا۔ اور چوتھا انعام، پل صراط سے بجلی کی تیزی سے اللہ پاک اس کو گزار دیں گے۔ قیامت کے دن ایک پل ہے جو روایت کے اندر آتا ہے تلوار سے زیادہ تیز ہے۔ اور 5واں انعام کیا ملے گا؟ بغیر حساب کتاب کے اللہ پاک جنت میں داخل کر دیں گے۔ یعنی اگر اللہ جل شانہ آتا ہے کہ ہم سے حساب لینا شروع کر دیں تو کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اللہ کو حساب دے سکے۔ اللہ کو کوئی حساب نہیں دے سکتا۔ کس چیز کا ہم حساب دیں گے؟ اللہ کی بے شمار نعمتیں ہماری طرف متوجہ ہیں، تو کس نعمت کا ہم حساب دیں گے؟ تو نماز کی برکت سے اللہ پاک ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل کر دیں گے۔ تو اللہ پاک جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے اور آپ کو، ہم سب مسلمانوں کو 5 وقت کی نماز کا اہتمام نصیب فرمائے۔ آج نماز کے اعتبار سے بڑی کمی ہے، یعنی 8 سے 10% ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، 90% لوگ بے نمازی ہیں۔
90% لوگ مسجد میں نہیں جاتے۔ حدیث میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھر تک جاتی ہے، 40 گھر دائیں، 40 گھر سامنے، 40 گھر بائیں، 40 گھر پیچھے، 160 گھروں تک بے نمازی کی نحوست جاتی ہے۔ تو کتنی کم قسمتی کی بات ہے۔ میں اور آپ سوچیں، میرے گھر میں، میرے محلے میں، میرے پڑوس میں کئی ایسے لوگ تو نہیں ہیں جو مسجد نہیں جا رہے، جو نماز نہیں پڑھ رہے۔ تو میرے اور آپ کے علم میں کئی ایسے لوگ آ جائیں گے جو بیچارے مسجد کے اندر عرصہ گزر جاتا ہے نہیں جاتے۔ اب ان کی بھی فکر ہم نے کرنی ہے۔ اگر اللہ نے مجھے آپ کو توفیق عطا فرمائی ہے، ہم نماز کا اہتمام کر رہے ہیں اور مسجد جا کے نماز ادا کر رہے ہیں، تو ہم اس بات کی بھی فکر کریں کہ میرا مسلمان بھائی بیچارہ کسی وجہ سے مسجد کے اندر نہیں آ رہا، تو اس کو پیار محبت سے دعوت دے کے، فضائل سنا کے، انعامات اس کے سامنے رکھ کے کہ نماز پڑھنے پہ اللہ کیا عطا فرمائیں گے، اس کو دعوت دے کے پیار محبت سے مسجد کے اندر لے کے آنا۔ اور ایک شخص ہمارے ذریعے سے اگر نمازی بن گیا، ایک شخص، زیادہ نہیں، صرف ایک شخص، وہ مسجد کے اندر چلا گیا، اس کے دل کے اندر اللہ نے بات ڈال دی ہے، ہمیشہ کے لیے وہ نماز پڑھنے والا بن گیا، اس کا سارا اجر میرے اور آپ کے کھاتے میں جائے گا۔ جس نے اس کو تیار کیا اس کے کھاتے میں اس کا اجر جائے گا۔ اور وہ 5 نمازیں پڑھ رہا ہے لیکن اس کو 10 نمازوں کا ثواب مل رہا ہے، کیونکہ اس نے ایک شخص کو تیار کر لیا، اس کی برکت سے، اس کے ذریعے سے اللہ پاک نے اس کو نمازی بنا دیا۔ ایسے ہی باقی اعمال کا حساب کیا جائے گا۔ تو اللہ پاک جل شانہ ہم سب کو جو ہے 5 وقت کی نماز کا اہتمام نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔